ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ یہ میں نے 177 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو اس میں یہ آیت الآیات ہے، آیت البر اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس میں اخلاقیات کا پورا تصور دیا گیا ہے۔ یہ ہم پوری آیت نہیں پڑھی، اس کا ایک حصہ پڑھا ہے، لیکن اس کے اوپر ہم بات اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں نیکی کا تصور، یعنی اخلاقیات انسان کے کیا ہونا چاہیے، جس طرح کہ جو ہم پیچھے پڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بھئی زمین آسمان ہے، اس کے اوپر تم نے غور کرنا ہے، پھر یہ ہے کہ تم نے میری کشتیوں پر غور کرو، اور مومنوں کو اور حلال کھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ساری کی چیزیں بھی میری کتاب کو چھوٹی قیمت پر نہ بیچو، لیکن اصل نیکی اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقیات پر بتا رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکی اگر کرنی ہے تو وہ اس کے تصورات کون کون سی نیکیاں ہیں۔ صرف نماز پڑھ لینا یہ نیکی ہے، نماز پڑھنا نیکی ہے، روزے رکھنا بہت بڑی نیکی ہے، یہ اساس ہے نیکی کرنے کی، اللہ کا بندہ بننے کی اساس ہے۔ لیکن نیکی کے تصورات ان لوگوں کے ذہن میں مختلف ہوتے ہیں۔ وہ ایک طبقہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نیکی کرنا ہے، یعنی سچ بولنا ہے اور دھوکہ نہیں کسی کو دینا، اور میں نے نمازیں پڑھنی ہے اور حج کرنا ہے، اور یہ ساری نیکیاں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بھی نیکی کرتا ہے، بھئی جھوٹ نہیں بول رہا، بددیانتی نہیں کرنی، اور نماز پڑھنی ہے، اور دھوکہ نہیں کسی کو دینا، یہ ساری روزے بھی رکھنے ہیں۔ دوسرا ایک اور طبقہ ہوتا ہے، وہ چور چکے ہوتے ہیں، ڈاکو بدماش بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یتیموں اور بیواؤں کی مدد بہت زیادہ کرتے ہیں، اور وہ ان کے ہاں نیکی کا تصور ہے، جس کو مرضی بڑے لوگوں کو تو لوٹ لیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ ہم اس کو یعنی ہم کر لیں گے جو کچھ، مطلب یہ ہم تو اتنے کام تو کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات جسم فروش جو عورتیں ہوتی ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، جو بدکاری اور زنا کا جو کام کرتے ہیں، ان میں بھی نیکی کا تصور پایا جاتا ہے، وہ بھی نیکی کا بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اور کہیں یتیم لوگ ان کے ہاں، اور بعض اوقات مختلف موقعوں میں مختلف محفلوں میں جا کر وہ اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں، مختلف محفلوں میں جا کر پھر نیکی کا تصور ان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے۔ اور بعض ہمارے ہاں وہ 8 تراویح پڑھنی ہے، یہ علماء چھوٹی چھوٹی بحثوں پر کام کرتے رہتے ہیں۔ جب کسی کا حق کھانے کا بات آتی ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ مچھر چھانٹتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو بڑے بڑے مسئلے کرتے ہیں، لیکن سموچے اونٹ نکل جاتے ہیں، وہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا۔ اور وہ یہ جو یہود تھے، وہ چھوٹی بحثوں پر تو بڑا کچھ کرتے تھے، جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک یعنی رابر کے پاس گئے، تو جب وہ مرنے لگا تو اس نے دیکھا تو لوگ ان کے پاس صدقات خیرات لا کر دیتے تھے۔ جب وہ مر گیا تو لوگ اس کی بڑی اوپگت کرنے لگے، کہیں جی بہت نیک آدمی تھے۔ انہوں نے کہا میں تو دیکھا جتنے آپ صدقات خیرات دیتے تو یہ اپنے پاس رکھتا تھا، غریبوں لوگوں کو دیتا نہیں تھا۔ بڑی بڑی انجمنیں بنائی ہوتی ہیں، بہت زیادہ NGOs بنائی ہوتی ہیں، ہم نیکی کا کام کرتے ہیں، اندرون خانہ خود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور وہ بعض آج کل ہمارے ہاں دین کے نام پر بھی بہت زیادہ لوگ کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نیکی کا کام جو ہے، اچھے لوگ، بہترین لوگ جو سچے اور مومن ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، اور اس طرح ملے جلے اس میں یعنی الگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس لیے یہ جو آیت ہے علم الاخلاق پر آئی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں لیس البر ان تولوا قبل المشرق، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ ایسی نیکی نہیں ہے کہ تم مغرب اور مشرق کی طرف اپنی زبان کا منہ کر لو، اور صرف یہی ہے، وہ عمل سے، یعنی آپ اپنے عمل سے، یہ ایک ظاہری بات ہے
ہم جو جب نماز پڑھتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، کسی کا تصور کسی کی طرف ہوتا ہے، لیکن ایک باطنی جو تصور ہوتا ہے، باطن میں جو اگر اس کی نیکی ہے، اگر اس کی نیت صاف ہے، ایک ظاہری ہے بھئی کسی بھی طرف منہ کر لینا، یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا ہے جو من آمنہ باللہ والیوم الآخر، اللہ کے ڈر سے اللہ پر ایمان لائے، آخرت کو اس کو حساب دینا ہے اور فرشتوں کا حساب دینا ہے، جو پہلے انبیاء ہیں اور نبیوں پر حساب دینا ہے۔ پھر آگے یہ بات ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ کیا کرنا ہے، راستے کے مسافروں کے ساتھ، یہ اخلاقیات ہیں، یہ بندے نے خود اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے۔ یہ میں بڑی تیزی سے آپ کو بات بتا رہا ہوں، پھر اس کی کس طرح ہمیں ایسے ایسے اس کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، کہ آیت البر ہے اور اس کی بڑی عزت اور بڑی شان والی آیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ خود بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔